السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، رہبر کمیٹی کے حوالے سے بڑی خبر دیتا چلوں کہ رہبر کمیٹی کا آج اجلاس تو ہو رہا ہے، لیکن رہبر کمیٹی ختم ہونے جا رہی ہے۔ آج شاید آخری اجلاس ہو رہبر کمیٹی کا۔ کس کی خواہش ہے کہ رہبر کمیٹی ختم ہونی چاہیے، کس پارٹی کی خواہش ہے، یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی دفعہ چینل دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، رہبر کمیٹی کو ختم کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ میں اس کو سازش تو نہیں کہوں گا، پلان ہے۔ پلان پیپلز پارٹی نے سوچا ہے۔ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ رہبر کمیٹی ختم ہو جائے، کیونکہ اے پی سی جب سے ہوئی ہے 2 دن پہلے، اے پی سی میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ نئی ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو اسمبلیوں سے استعفوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گی، مشاورت کرے گی اور ورک کرے گی اس پر اور سفارشات دے گی۔ تو نئی کمیٹی کا ذکر اے پی سی کے اعلامیے میں کیا گیا ہے۔ رہبر کمیٹی کا اے پی سی کے اعلامیے میں ذکر نہیں کیا گیا، اور واقعی نہیں ہے رہبر کمیٹی کا ذکر اے پی سی کے اعلامیے میں۔ نہ ہی اے پی سی کے دوران، تقاریر کے دوران کسی نے کوئی ذکر کیا ہے رہبر کمیٹی کا، یا رہبر کمیٹی کی کوئی تعریف کی ہو یہ کہ بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جب کمیٹیوں کا ذکر ہوا، کمیٹی قائم کی جائے گی استعفوں کے حوالے سے، اس وقت بھی رہبر کمیٹی کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ رہبر کمیٹی ختم ہو جائے۔ اور کیونکہ رہبر کمیٹی کی، میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ رہبر کمیٹی کی سربراہی جے یو آئی کے پاس رہی ہے پہلے دن سے، اکرم خان درانی کے پاس۔ جب یہ رہبر کمیٹی بنائی گئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس رہبر کمیٹی کی جو سربراہی ہے، رہبر کمیٹی نے ہی فیصلہ کیا تھا خود پہلے اجلاس میں کہ اس کی سربراہی روٹیشن پہ چلائی جائے گی، باری باری، ایک اجلاس کی ایک صدارت کرے، دوسرے اجلاس کی دوسرا ممبر، تیسرے اجلاس کی تیسرا ممبر، یہ بھی تجویز آئی تھی۔ لیکن پھر یہ تجویز آئی کہ 2 ماہ کے لیے اس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہر پارٹی کو دی جائے، یہ طے ہوا تھا۔ اور پہلی جو کنوینر شپ ہے، پہلی دی گئی جے یو آئی کو، اکرم خان درانی کو، کہ آپ اس کے کنوینر ہوں، کیونکہ مولانا لیڈ کر رہے تھے۔ مولانا نے اے پی سی بلائی تھی جو مرگلا ہوٹل میں ہوئی تھی، جس میں چیئرمین سینٹ کے خلاف صادق سنجرانی کو ہٹانے کے حوالے سے تحریک عدم اعتماد جو ہے پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے، پلان بنانے کے لیے اور چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ متفقہ لانے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے یہ رہبر کمیٹی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ رہبر کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے اس میں، اور پھر طے یہ ہوا کہ حاصل بزنجو مرحوم جو ہیں وہ امیدوار ہوں گے چیئرمین سینٹ کے، اور صادق سنجرانی کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا گیا، وہ ہار گئے۔ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی۔ تو یہ اس وقت یہ طے ہوا تھا رہبر کمیٹی میں کہ رہبر کمیٹی ان سارے معاملات کو دیکھے گی اور اپوزیشن کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ جو بھی ایشوز ہوں گے رہبر کمیٹی ہی معاملات چلائے گی۔ مولانا کیونکہ اس وقت آزادی مارچ لے کر آ رہے تھے، تو آزادی مارچ کے دنوں میں بھی رہبر کمیٹی نے بڑا کام کیا، تقریباً مسلسل اجلاس ہوتے رہے۔ لیکن آزادی مارچ کے بعد، آزادی مارچ جب جن دنوں میں ختم ہونے والا تھا یا ختم ہوا تھا، تو اس وقت اے پی سی رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، آخری اجلاس میرا خیال ہے جنوری یا فروری میں ہے رواں سال کے۔ تو رہبر کمیٹی کا جو اجلاس وہ بلایا گیا، اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے سمجھ لیں کہ لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا کہ رہبر کمیٹی کا اب کوئی کام نہیں رہا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے نیر بخاری اور فرت اللہ بابر ممبر تھے رہبر کمیٹی کے، ابھی بھی ہیں وہی۔ نون لیگ کی طرف سے بدلتے رہے ہیں، پہلے شاہد خاقان عباسی اور حسن اقبال تھے، پھر شاہد خاقان عباسی گرفتار ہو گئے تو پھر
ان کی جگہ پر ایاز صادق کو شامل کیا گیا. تو اس طرح مختلف لوگ ان کے بدلتے رہے ہیں وقت کے ساتھ. تو دونوں جماعتیں بڑی جو ہیں، ربر کمیٹی کے جنوری فروری میں جو اجلاس ہوا تھا، فروری میں میرا خیال ہے، اس میں نہیں آئی تھی. یہ آزادی مارچ کے بعد کی بات ہے اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا. پھر مولانا نے جب اب اپوزیشن کا دیکھا کہ بھائی قانون سازی میں تعاون نہیں کر رہے اپوزیشن کے ساتھ، مولانا کی پارٹی کے ساتھ، اور نون لیگ اپنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت کے ساتھ مختلف بلوں پر جو ضروری بل ہیں ان پر تعاون کر رہی ہیں، تو مولانا ناراض ہو گئے. پھر مولانا نے اب چھوٹی جماعتیں جو ہیں 9-10 جماعتیں ان کو مدعو کیا اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نہیں بلایا اپنے گھر پر. اس میں یہ مشورہ کیا گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا قبلہ درست کرنا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور ان کو راہ راست پہ لے کر آنا ہے. تو ان سے رابطہ کیا گیا. پھر ربر کمیٹی کا اجلاس عاشورے کے بعد ابھی جو بلایا گیا تھا، اس میں پیپلز پارٹی بھی آئی، نون لیگ بھی آئی، اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا کہ اے پی سی بلائی جائے گی، اور اے پی سی کی جو میزبانی ہے وہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کریں گے. تو یہ ربر کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا. اے پی سی اب ہو گئی. اب ربر کمیٹی کو پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ربر کمیٹی کا اے پی سی میں ذکر نہیں ہوا، اے پی سی کے اعلامیے میں ذکر نہیں ہوا. تو اب ربر کمیٹی نہیں ہونی چاہیے اور نئی کمیٹی بننی چاہیے. آج نیر بخاری پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہے مرکزی، انہوں اور ربر کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے آج یہ بات کی ہے کہ ہم اپنی قیادت سے مشاورت کر کے آج ربر کمیٹی میں یہ تجویز رکھیں گے کہ ربر کمیٹی کو تحلیل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. پیپلز پارٹی کو کیا تکلیف ہے؟ میرا خیال ہے کہ ربر کمیٹی کی جو مسلسل سربراہی اکرم خان درانی کے پاس رہی ہے، 2 مہینے کے لیے طے کی گئی تھی کہ اکرم خان درانی سنبھالیں گے، لیکن پھر ربر کمیٹی کے ممبران ہی نے اجازت دے دی اکثریتی رائے سے کہ اکرم خان درانی کیونکہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، وہ مزاجن بھی بہت اچھے ہنسمکھ اور ٹھنڈے مزاج کے ہیں، تو وہ معاملات صحیح طریقے سے چلا پا رہے تھے. تو اس لیے سب نے کہا کہ کنٹینیو کرے 2 مہینے کے بعد بھی. تو ابھی تک ربر کمیٹی کی سربراہی کنوینئرشپ جو ہے مولانا کی پارٹی کے پاس رہی ہے، اکرم خان درانی کے پاس رہی ہے. تو شاید یہ بھی ہوتا ہے، دل میں کچھ نہ کچھ چکر ہوتا ہے، چاہے زبان سے نہ بولے، لیکن میری سربراہی میں یا کوئی بیٹھے گا تو وہ خوش نہیں ہوگا. اکرم خان درانی کی سربراہی میں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل نہیں ہے. جے یو آئی بظاہر چھوٹی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی سے، تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بہت بڑی پارٹی سمجھ رہی ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جے یو آئی کے ایک یعنی سیکرٹری جنرل بھی نہیں ہے اکرم خان درانی، ان کی سربراہی میں بیٹھے ہیں. تو شاید ان سے مجبوراً وہ بیٹھے ہوں گے، پارٹی کی ہدایات ہے. تو شاید اس لیے بھی وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ربر کمیٹی اب ختم ہی ہونا چاہیے، نئی کمیٹی بننی چاہیے. جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ اے پی سی میں ذکر نہیں ہوا، اے پی سی کے اعلامیے میں ذکر نہیں ہوا ربر کمیٹی کا، اور نئی کمیٹی بنانے کی بات ہوئی ہے، تو اس لیے ربر کمیٹی کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ نیر بخاری نے کہا ہے. اور آج ربر کمیٹی کے اجلاس میں وہ پارٹی سے مشاورت کر کے پارٹی قیادت سے یہ تجویز رکھیں گے. اب ربر کمیٹی کا آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو دوپہر 2 بجے اجلاس ہے، یہ شام تک چلے گا. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلے کرتے ہیں. ربر کمیٹی کا اجلاس بلایا تو اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا، نئی کمیٹی بنانے کی بات ہوگی. اور ربر کمیٹی کا اپنا فیوچر کیا ہوگا، ختم ہو جائے گی، آج تحلیل کر دی جائے گی، یا کوئی اور درمیانہ راستہ نکالا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. جو بھی اس حوالے سے آج اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.